عزیزان گرامی، میرے آج کے لیکچر کا موضوع ہے اردو تدوین کی روایت اور اہم تدوین کار۔ جو اہم تدوین کار ہیں ان میں میری گفتگو مولوی عبدالحق، ڈاکٹر وحید قریشی، ڈاکٹر جمیل جالبی، رشید حسن خان اور محی الدین قادری زور کے حوالے سے ہوگی۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اردو تدوین کی روایت کا آغاز کب ہوا۔ اس ضمن میں بہت سی روایتیں ہیں۔ صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو اردو تدوین کا آغاز 20ویں صدی میں ہوتا ہے۔ ویسے تو 19ویں صدی کے آخر میں سر سید احمد خان اور ان کے رفقا نے تحقیق و تصحیح متن کے حوالے سے بعض نمونے پیش کیے، جن کو بنیاد بنا کر بعض ناقدین ادب نے تدوین متن کا آغاز سر سید سے کیا۔ اس ضمن میں مختلف خیالات ہیں۔ ڈاکٹر وحید قریشی صاحب کا کہنا ہے کہ اردو میں ادبی تحقیق کا آغاز یوں تو دور سر سید سے ہوتا ہے، حالی، شبلی، آزاد اور سر سید کے ہاں تصحیح متن اور مقالات میں تحقیقی شعور کی کچھ جھلکیاں ملتی ہیں۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سر سید احمد خان نے آئین اکبری کی جدید خطوط پر تصحیح و ترتیب کر کے تدوین متن کا بہترین نمونہ پیش کیا تھا۔ اس کے علاوہ آئین اکبری کا موضوع تاریخ ہے، ادب نہیں، لہٰذا اس حوالے سے آئین اکبری کو ہم اردو تدوین کے ادبی زمرے میں ہم شمار نہیں کرتے، کیونکہ اس کا تعلق تاریخ سے تھا۔ بہرحال یوں تو 19ویں صدی میں بعض چھاپا خانوں میں مختلف نام آتے ہیں، جس میں منشی نول کشور کا نام جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ چنانچہ کثرت کے ساتھ کتابوں کے متون اس چھاپا خانہ سے شائع ہوئے، تاہم یہ وہ نمونے ہیں جو تدوین کے جو اصول ہیں ان پہ پورے نہیں اترتے۔ یہ بہرحال ان کو صرف متون کی صورت میں شائع کر دیا گیا۔ 19ویں صدی میں ہی رائل ایشیاٹک سوسائٹی کے شائع کردہ کتب تاریخ کے متن اس سلسلے میں بہتر کارکردگی کے مظہر ہیں، لیکن تدوین کے جدید سائنٹیفک اصولوں کے پیش نظر وہ بھی مطلوبہ معیار تک نہیں پہنچتے۔ ڈاکٹر مظہر محمود شیرانی صاحب، جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، خاص طور پہ مقالات حافظ محمود شیرانی کی ترتیب و تدوین میں انہوں نے نمایاں کام سر انجام دیا ہے۔ تو انہوں نے ڈاکٹر مظہر محمود شیرانی نے 20ویں صدی کے دوسرے عشرے میں انجمن ترقی اردو سے تصحیح و ترتیب کے بعد شائع ہونے والے دکن کے قدیم متون کو بر عظیم میں تدوین متن کا نقطۂ آغاز قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انجمن ترقی اردو کے تحت یہ آغاز ہوا تھا اور یہ اردو تدوین کاری کا نقطۂ آغاز ہے، اور اس میں دکنی جو مخطوطے ہیں ان کو مدون کر کے شائع کیا گیا۔ اس سلسلے میں ان کا کہنا ہے کہ اس جمود کو
मौजूदा सदी के दूसरे अशरे में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद ने तोड़ा। अंजुमन के ज़ेर एहतमाम शोरा के दवावीन, तज़किरों और दक्कनी अदबियात के मतून मुरतब होकर शाये हुए। इनमें बहुत सी किताबों की तरतीब का फरीज़ा ख़ुद मौलवी अब्दुल हक ने अंजाम दिया। तो मेरा अपना भी ये ख़याल है कि मौलवी अब्दुल हक साहब ने तदवीन मतन के सिलसिले में जो खिदमात अंजाम दी हैं वो लायक तहसीन हैं और उन्हें नुक्ता-ए आगाज़ भी करार दिया जा सकता है उर्दू की बाकायदा तदवीन का। चुनाचे ये कहना बेजाना होगा कि उर्दू में तदवीन मतन की बाज़ाब्ता रिवायत का आगाज़ मौलवी अब्दुल हक से होता है, जिन्होंने दक्कनी अदब की शेरी और नसरी तसनीफ़ात को दरियाफ़्त करके उनकी तसीह मतन का फरीज़ा अंजाम दिया, उन्हें मुरतब किया और शाये किया। चुनाचे डॉक्टर ज्ञानचंद जैन ने 1906 में अब्दुल हक के गुलशन हिंद मुरतबा शिबली नोमानी के लिए लिखे हुए मुकदमे को उर्दू का पहला जदीद तहकीकी मज़मून करार दिया। चुनाचे वो इस ज़िमन में लिखते हैं कि मौलवी अब्दुल हक ने मज़कूरा मुकदमे को बिल यकीन उर्दू का पहला जदीद तहकीकी मज़मून बनाया और ये मानना पड़ेगा कि यही उर्दू का पहला जदीद तहकीकी मज़मून है। उस दौर के लिहाज से इसमें काबिल कदर तहकीकी मालूमात मिलती हैं। इसके बाद तदवीन में 16 साल का वक्फ़ा है। 1992 में हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी ने मीर के तज़किरे नकातुश शोरा और मीर हसन के तज़किरा शोराए उर्दू की तदवीन की और उसके बाद मौलवी अब्दुल हक ने कई तज़किरे तरतीब दिए। चुनाचे कदीम दौर में जनूबी हिंद को दक्कन के नाम से याद किया जाता था, कतई नज़र इससे कि दक्कन की क्या जुग़राफ़ियाई, तहज़ीबी, सियासी और सक़ाफ़ती अहमियत थी। बहरहाल एक बात तय है कि उर्दू अदब में दक्कनी अदब का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा हिस्सा है और बल्कि उर्दू की तहकीक में, तदवीन में, तनकीद में, शायरी में दक्कनी अदब ही नुक्ता-ए आगाज़ बनता है। इस हवाले से डॉक्टर जमील जालबी दक्कन की अदबी खसूसियात पर रोशनी डालते हुए तहरीर करते हैं कि बर्रे अज़ीम पाक व हिंद के नक्शे पर नज़र डालें तो दरियाए निर्बदा इसे 2 हिस्सों में तकसीम करता हुआ दिखाई देता है। शुमाली हिंद वाले यानी शुमाल वाले निर्बदा के उस पार के सारे इलाके को हमेशा की तरह आज भी दक्कन के नाम से मौसूम करते हैं। यही वो वसी व अरीज़ इलाका है जहाँ उर्दू ज़ुबान व अदब की कदीम रिवायत परवान चढ़ी और जहाँ की आबो हवा, मौसम और फ़ज़ा उसे ऐसी रास आई कि तकरीबन 350 साल तक ज़हने इंसानी की आबियारी करती रही। अब ये दक्कन की अहमियत है। ख़ुद डॉक्टर जमील जालबी साहब का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। जब हम उनका ज़िक्र करेंगे तो उन्होंने इस ज़िमन में जो तदवीन का काम सर अंजाम दिया वो आपके सामने आएगा और आप अंदाज़ा करेंगे कि इन लोगों ने
کتنی محنت اور جانفشانی سے وہ قدیم روایت جو ہے دکن کی اس کو نئے سرے سے زندہ کیا، اور قدیم متون کو نہ صرف مرتب کیا بلکہ اس کی زبان جو ہے اس کو بھی سمجھ کر اس کی فرہنگ بھی تیار کی، اور جدید جو زبان اردو ہے اس میں اس کو ڈھالا اور یہ بتایا کہ اس کا یہ مطلب ہے، ورنہ وہ زبان جو ہے دکنی زبان اسے پڑھنا بھی کار دشوار ہے، آسان نہیں ہے۔ تو بہرحال مولوی عبدالحق صاحب کا ہم پہلے ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے تدوین کا جو کام انجام دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اردو کے سلسلے میں بھی مولوی عبدالحق صاحب کی جو خدمات ہیں انہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ان کو شدت سے اس بات کا احساس تھا کہ اردو زبان کوئی اتنی زیادہ پرانی زبان نہیں ہے کہ اس کے ابتدائی تحریری نقوش جو ہیں وہ وقت کی گرد میں گم ہو جائیں اور بالکل ناپید ہو جائیں اور انہیں تلاش نہ کیا جا سکے۔ زبان کی کمی کو دور کرنے اور اردو شعر و ادب کی ابتدائی گمشدہ کڑیوں کی تلاش ان کی زندگی کا مقصد ہی نہیں بلکہ ایک جنون کی صورت اختیار کر گئی یہ بات۔ انہیں جنون تھا ان چیزوں کو دریافت کرنے کا۔ اس جنون کی تکمیل کے لیے انہوں نے دیوانہ وار محنت کی اور گمنامی کے گرد میں لپٹی ہوئی چیزوں کو جھاڑ پونچھ کر پرانی کتابیں اور تذکرے برآمد کیے، اور جن کے نام سے بھی اہل اردو جو ہیں وہ واقف نہیں تھے، چہ جائے کہ وہ کتابیں ان کے دھیان میں رہی ہوں یا ان کی نظر سے گزری ہوں۔ سید ہاشمی فرید آبادی کا یہ کہنا ہے کہ قدیم اردو کے یہ گنج ہائے گراں مایا، دور دستے مقامات خصوصاً بعض غیر معروف خانقاہوں کے بوسیدہ بستوں میں بندھے ہوئے پڑے تھے، جو کیڑوں اور صدیوں کی گرد کھا لینے سے بچ گئے، انہیں بھی مدت سے کسی نے کھول کر نہ دیکھا تھا۔ ایسے نادرات کا ایک خزانہ مولوی صاحب کی تلاش صادق سے جمع ہوا۔ یعنی وہ مخطوطے، وہ مسودے، وہ اذکار رفتہ کتابیں جنہیں وقت کی گرد نے لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا تھا، مولوی صاحب نے ان تک رسائی حاصل کی اور انہیں دریافت کیا۔ چنانچہ اس تلاش میں اور اس جستجو میں مولوی صاحب نے بے شمار مشکلات اٹھائیں، اور مخطوطات کی تلاش میں انہوں نے دور دراز کے سفر کی صعوبتیں برداشت کیں، اور بقول معشوق یار جنگ بیجاپور میں ادبی مخطوطوں کے لیے مارے مارے پھرے۔ یہ صورتحال تھی۔ حیدرآباد میں مولوی صاحب کا بڑا اثر و رسوخ تھا، چنانچہ مقامی عہدیداروں سے ان کے نجی تعلقات تھے، جن کی بنا پر مولوی صاحب نے دکنیات کے قدیم سرمائے میں خاص ان سے مدد لی، اور دوسرے اضلاع کے کلکٹروں اور تحصیلداروں کے تعاون سے پرانے کتب خانوں اور نایاب مخطوطات تک رسائی حاصل کی۔ نواب معشوق یار جنگ کی مدد سے، جو 1925 سے 1927 تک رائے چور میں اور پھر گلبرگہ میں ڈپٹی کمشنر کے عہدے پر تعینات رہے، کئی نادر و نایاب مخطوطات حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، اور نواب صاحب کی اس سلسلے میں معاونت کو مولوی صاحب نے نہ صرف ہمیشہ یاد رکھا بلکہ گاہے گاہے اس کا اعتراف بھی کیا اور مختلف جگہوں پہ اسے تحریر بھی کیا۔ چنانچہ یہ بات میں بتا چکا ہوں کہ قدیم نوادرات اور مخطوطات کی تلاش کا مولوی عبدالحق کو جنون تھا، ایک دیوانگی کا عالم ان پہ
طاری ہو جاتا تھا جب انہیں خبر ملتی تھی کہ فلاں جگہ پہ فلاں مخطوطہ جو ہے وہ موجود ہے۔ ان کی فراہمی میں انہوں نے بہت محنت کی اور بہت سے مصائب برداشت کیے، مشکلات اٹھائیں۔ چنانچہ یہ معشوق یار جنگ جو ہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ مولوی صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ رائے چور میں جب وہ ڈپٹی کمشنر تھے وہاں پہ، تو وہاں وہ آئے اور وہاں پہ مشائخین کے جو مزارات اقدس تھے وہاں انہیں پتہ چلا کہ اردو کے نادر مخطوطات موجود ہیں۔ چنانچہ یہ موجودگی کی جب انہیں اطلاع ملی تو انہوں نے مجھے اپنے ہمراہ لیا اور وہاں جا کے ان کو ایک لمبا سفر کر کے تکلیف اٹھا کے وہاں سے ان کو بعض کارآمد کتابیں دستیاب ہوئیں۔ چنانچہ بیجاپور کے ایک معزز خاندان کے ایک صاحب سے، وہ معشوق یار جنگ کہتے ہیں، کہ میں نے مولوی صاحب کی ملاقات کروائی اور ان صاحب کے توسط سے مولوی صاحب کو بہت سی کتابیں ملیں۔ چنانچہ ان کی خوشی دیدنی تھی جب انہیں یہ سرمایہ حاصل ہوا۔ چنانچہ انتھک، اصل میں یہ کام جو ہے نا یہ انتھک محنت چاہتا ہے، اس میں تساہل پسندی کا تو دخل ہی نہیں کہیں۔ غفلت شعار یا تساہل پسند شخص جو ہے نا وہ یہ کام جو ہے نا اس کے بس کا روگ نہیں ہے۔ تو مولوی صاحب جو تھے چونکہ انتھک محنت کرنے والے جاں فشاں شخص تھے، تو اس حوالے سے انہوں نے یہ کام کیا اور بڑے اہم اور قابل لحاظ تعداد میں جو سرمایہ ہے اس کو انہوں نے گرد ان کی جھاڑ کے اس کو وہ روشنی میں لے کے آئے۔ چنانچہ مولوی صاحب جو ہیں انہوں نے 1924 میں انجمن میں اردو ٹائپ کا پریس قائم کیا گیا، جہاں سے انہوں نے قدیم دکنی مخطوطات کے علاوہ دیگر کتب اور رسائل بھی شائع کیے، اور اردو ٹائپ کو خوشنما بنانے کے لیے مولوی صاحب نے مختلف پریس اور کمپنیوں سے خط کتابت بھی کی اور نستعلیق ٹائپ کے لیے باقاعدہ ایک کمیٹی مجلس اردو کے نام سے قائم کی، اور اس سلسلہ میں یہ کام جو ہے یہ انجام دیا، اور مولوی صاحب کی انہی کوششوں کا یہ فیضان ہے کہ یہ نستعلیق ٹائپ جو ہے آج ایک حقیقت بن چکا ہے۔ اور مولوی عبدالحق جو قدیم دکنی مخطوطات دریافت کرتے، پہلے پہل رسالہ اردو میں ان کا تعارف کراتے، پھر صحیح اسے تصحیح کرتے، ترتیب دیتے، اس کے بعد انجمن ترقی اردو سے اسے شائع بھی کراتے۔ اس طرح مولوی صاحب نے شہنشاہ بابر کی آمد سے 100 سال پیشتر کی کتابیں بھی کھوج نکالیں۔ سہ-ماہی اردو کے 1927 اور 1928 کے شماروں میں دکنیات کے موضوع پر مولوی صاحب کے مختلف مضامین چھپے، جن میں یہ ثابت کیا کہ وہ مخطوطہ زبان جسے مسلمانوں نے ہندوستان میں آ کر رواج دیا اور ہندی، ہندوی، دہلوی، ریختہ، گجری اور دکنی کے مختلف ناموں سے پکارا، در حقیقت اسی اردو کی ابتدائی شکلیں تھیں۔ بزرگان دین نے اسی زبان میں دینی تعلیم اور اخلاقی درس کو رواج دیا اور اسی زبان میں کتابیں بھی لکھیں۔ چنانچہ سید ہاشمی فرید آبادی کا یہ کہنا ہے کہ انہی دکنی تحریروں کی لڑی اوپر ملتی چلی جاتی ہے، اور مسعود سعد سلمان تک نہیں تو شیخ فرید الدین گنج شکر تک ضرور پہنچ جاتی ہے، جنہوں نے تقریباً 100 سال کی عمر پائی۔ یہ کہنا کچھ غلط نہ ہوگا کہ جناب مولوی صاحب کی سعی و تلاش نے اردو کی تاریخ میں
کئی صدیوں کا اضافہ کیا اور 11ویں کے بجائے 7ویں صدی ہجری یعنی 13ویں صدی عیسوی میں اسے بولتے ہوئے سنا دیا۔ بہت پیچھے تک وہ اس کو لے کے گئے، اور یہ سراسر ایک کھوج اور تلاش کا عمل ہے جو محنت اور جانفشانی سے مولوی صاحب نے انجام دیا۔ مولوی صاحب کا یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے قدیم اردو زبان و ادب کے ان شاعروں اور مصنفوں کو زندگی عطا کی جو گمنامی کے تاریک پردوں کے پیچھے چھپ کر اپنا وجود کھو چکے تھے، کوئی انہیں نہیں جانتا تھا۔ ان کے وجود کی شناخت اور تعارف کے ذریعے مولوی صاحب نے تاریخ ادب اردو کی گمشدہ لڑیوں کو ہم رشتہ کیا۔ مولوی عبدالحق کی اس خدمت کا اعتراف تمام ناقدین اور محققین نے کیا ہے۔ ڈاکٹر خلیق انجم اس بارے میں کیا کہتے ہیں، سنیے۔ اردو ادب کی تاریخ 18ویں صدی سے شروع ہوتی تھی۔ دکنی ادب پر کام کر کے ڈاکٹر عبدالحق نے اس تاریخ میں کئی صدیوں کا اضافہ کر دیا۔ اگر ڈاکٹر صاحب اردو شاعری کے تذکرے مرتب کر کے شائع نہ کرتے تو اردو تاریخ اہم ترین ماخذ سے محروم رہتی۔ اسی طرح ڈاکٹر گیان چند جین لکھتے ہیں کہ اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ انہوں نے سارے تذکروں اور تخلیقی ادب کے متون کو اچھی خاصی گو بہترین نہیں لیکن حیت میں سامنے لا کر بڑی خدمت انجام دی ہے۔ دیکھیں، بہترین کا تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ کام جو ہے یہ بہتر ہے یا بہترین ہے، یہ تو وقت کرتا ہے، اور وقت یہ بتا رہا ہے کہ یہ کام بہتر سے بہت آگے کی چیز تھا، کیونکہ یہ پہلی دفعہ انجام دیا جا رہا تھا اور اس سے پہلے کسی نے اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ اسی طرح ڈاکٹر تنویر علوی لکھتے ہیں کہ مولانا عبدالحق نے جن مختص ادبی خطوط پر زیادہ پیمائی کی ہے اور جہاں کے تحریری آثار و نقوش رہنما روشنیوں کی طرح آگے بڑھتے نظر آتے ہیں، ان میں بعض نہایت اہم تذکروں کی بازیافت اور ادبی دنیا سے تعارف کرانے کی سعی مشکور کا خصوصیت سے ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر ابرار رحمانی کہتے ہیں کہ عبدالحق کا اردو ادب پر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اردو ادب کے بڑے ذخیرے کو ضائع ہونے سے بچا لیا۔ نامور ترقی پسند نقاد آل احمد سرور کا کہنا ہے کہ عبدالحق نے ہمارے کلاسیکی ادب کو، جسے ہم مردہ سمجھ بیٹھے تھے، ہمارے لیے زندہ کیا۔ اسی طرح ڈاکٹر سید معین الرحمان لکھتے ہیں کہ مولوی عبدالحق کی تلاش و تحقیق نتائج کے اعتبار سے زبان کی تاریخ پر ایسا گراں قدر احسان ہے جسے اردو زبان کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ اسی طرح نصیر الدین ہاشمی بہت بڑا نام ہے دکنی ادب میں، وہ لکھتے ہیں کہ دکنی ادب کے سلسلے میں جو کام مولوی عبدالحق نے فرمایا ہے وہ ناقابل فراموش ہے۔ دنیائے ادب کو مولانا کا سپاس گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے تاریخ، زبان و ادب اور اردو ادب کو قلم بند کرنے کے لیے بیش بہا ذخیرہ مہیا کر دیا اور شائقین علم اور داد تحقیق دینے والوں کے لیے گراں قدر مواد جمع کر کے دکنی ادب کی نہ صرف یہ کہ اسے سامنے لانے میں اہم کارنامہ انجام دیا، بلکہ آنے والوں کے لیے بڑی اچھی رہنمائی مہیا کی۔ ڈاکٹر رفیہ سلطانہ صاحبہ کا کہنا ہے کہ بابائے اردو کا بڑا کارنامہ اردو ادب کے ان شعراء اور مصنفین کو زندگی عطا کرنا ہے
جو ویسے دیکھنے میں مانوی طور پہ مر چکے تھے۔ اسی طرح وہ اردو ادب کے بابا ہی نہیں مسیحا بھی ہیں، یعنی بابائے اردو ہی نہیں مسیحائے اردو بھی ہیں۔ اردو کا قدیم دوران ہی کی تحقیقات کی بدولت زندہ ہے، یعنی اردو کا قدیم دور، معاف کیجیے، اردو کا قدیم دور ان کی تحقیقات کی بدولت ہی زندہ ہے۔ تو جناب یہ بڑے بڑے نقادوں اور محققین کا خراج عقیدت ہے مولوی عبدالحق صاحب کو، کہ انہوں نے جو خدمات انجام دیں ان کا وہ محدود سطح کی نہیں ہے، وہ دائرہ بہت وسیع ہے۔ اور آج اردو ادب کی تاریخ لکھنے والے جو ہیں وہ ان کے ممنون احسان ہیں کہ ان کی تاریخ جو پہلے بہت بعد میں 4 صدیاں بعد میں شروع ہوتی تھی، وہ مولوی صاحب کے اس خدمت کے نتیجے میں اسے اور وقت مل گیا پیچھے جانے کا۔ چنانچہ وہ دکنی دور جو ہے وہ بھی ہماری تاریخ اردو ادب کا ایک گراں قدر حصہ ہے۔ چنانچہ قدیم دکنی مخطوطات جو تھے وہ انہیں جب وہ مولوی صاحب کو دستیاب ہوئے تو وہ زیادہ تر فارسی زبان میں تھے، اور فارسی رسم الخط میں سب سے بڑی قباحت یہ ہے کہ لفظوں کی کمی بیشی یا ان کی جگہ بدل جانے سے یا تو لفظ جو ہے وہ بے معنی ہو کے رہ جاتا ہے، یا دوسری صورت میں ایسا مفہوم مترشح ہوتا ہے جو متن کے سیاق و سباق سے بالکل ہم آہنگ نہیں ہوتا۔ چنانچہ مولوی صاحب نے مخطوطات کی قرأت اور تفہیم میں ان سب مشکلات کا سامنا کیا۔ بیشتر صورتوں میں انہیں قدیم شعری یا نثری متن کا ایک ہی نسخہ دستیاب ہوتا تھا۔ چنانچہ مولوی صاحب نے اپنے محدود وسائل کے باوجود پوری کوشش کر کے مذکورہ مخطوطے کا اگر کوئی اور نسخہ کسی کتب خانے یا اہل علم کے پاس انہیں اس کی اطلاع ملی موجود ہے تو وہ اس کے لیے سرگرداں ہوئے اور اسے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی۔ اس سلسلے میں خط کتابت کے ذریعے مختلف محققین اور کتب خانوں سے وہ مسلسل رابطے میں رہتے تھے، اور نہ صرف اپنے کام کے سلسلے میں مختلف محققین سے مشورہ لیتے تھے بلکہ ہر ممکن ان کی معاونت بھی انجام دیتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے بہت سارے کاموں میں کئی محققین کی مدد کی۔ عزیزان گرامی، میری گفتگو جاری ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم مولوی عبدالحق ہی سے شروع کر کے بقیہ ان کے حصے کو مکمل کر کے آگے چلیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور کوشش کیجئے کہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔